السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ انشاءاللہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، ہر اذیت کو راحت میں بدل دے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی تو آج انشاءاللہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے کورس اشراط الساعہ اس کا لاسٹ ڈے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں اس کے راستے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے نوازیں اور اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی تو ہم لوگوں نے کل قیامت کی بڑی نشانی دھوئیں کا ظہور دیکھا تھا کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا. اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ دو آراء ہیں. کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے ظاہر ہو چکا ہے، اور جیسے کہ اہل مکہ پر قحط آیا تھا تو قحط کی وجہ سے ان کی حالتیں ایسی ہو گئی تھیں کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ دھواں ہی دھواں ہے ہر طرف. جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا. اور دوسری رائے کو زیادہ راجح رائے مانا جاتا ہے کیونکہ جو قریش یا اہل مکہ نے آسمان کو دھواں سمجھا تھا تو وہ ان کا وہم تھا. جبکہ یہ جو دھواں آتا ہے قیامت کی بڑی نشانی میں، اس کے بارے میں جو احادیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے جو ہے لوگ متاثر ہوں گے، یعنی وہ حقیقی دھواں ہوگا. تو اللہ علم، بہرحال یہ والی نشانی جو ہے ابھی پوری ہوگی اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. آج انشاءاللہ ہم اگلی نشانی دیکھیں گے، خروج دابہ یعنی عجیب الخلقت جانور کا نکلنا. پیج نمبر 631 سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم بارك لنا في اوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین. جی قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی خروج دابہ یعنی عجیب الخلقت جانور کا نکلنا. ایک جانور ہوگا جو اس کی جو فزیکل اپیرنس ہوگی وہ عجیب ہوگی اور وہ نکلے گا زمین سے اور پھر وہ لوگوں سے کلام کرے گا. اب انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل کو دیکھیں گے. آخری زمانے میں فساد پھیلنے، برائیوں کے ظاہر ہونے اور لوگوں کے ان کا عادی ہونے کے سبب اچھے برے لوگ خلط ملط ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مومن اور منافق، مسلم اور کافر مشکل ہو جائے گا، مشکل ہوگا. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایک جانور ظاہر کرے گا. اب سوال آتا ہے کہ دابہ کیا چیز ہے، کیونکہ لفظ قرآن پاک میں دابہ آتا ہے، اور وہ کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا، اور اس کے ذمہ کیا کیا کام ہوں گے. تو سب سے پہلے دابہ کا ذکر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تکلیمہم، جو آیت میں ورڈ آیا تکلیمہم، اس کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ان سے مخاطب ہوگا، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا. اور سعید بن جبیر، عاصم جحدری اور ابو رجاء اطاردی رحمہ اللہ کی قرات تکلیمہم یعنی تجرحہم، کہ وہ انہیں زخمی کرے گا، اسی معنی میں ہے. ٹھیک ہے. تو آیت میں جو تکلمہم کا ورڈ آیا اس کے دو معنی مراد لیے گئے، ایک یہ کہ یہ لوگوں سے کلام کرے گا، بات چیت کرے گا، بولے گا، اور پھر دوسری یہ کہ یہ جو ہے لوگوں کو زخمی کرے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس دابہ کے اوصاف کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں پتہ چلتی کہ وہ کیسا ہوگا، اور جو ہے اس کی جسمانی جو
اس کا فگر ہے وہ کیسا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو علامہ ماوردی اور ثعلبی نے اس کے اوصاف کے بارے میں بعض ایسی عجیب و غریب باتیں کی جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ کہ اس کا سر بیل کے سر کی طرح ہوگا اور اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو ان کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہم اس کی جو صفات جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ایک جانور ہی ہوگا، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان ہے، وہ جانور ہی ہے۔ نمبر 2 پہ وہ لوگوں سے بات کرے گا، نمبر 3 پر وہ زمین سے نکلے گا۔ تو یہی صفات ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ پھر یہ کہ وہ کہاں سے نکلے گا، اس کے نکلنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ وہ کس جگہ سے نکلے گا۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے صفا سے نکلے گا، کچھ کیا کہتے ہیں کچھ کیا، تو کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ اور جو مؤلف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح نکلے گا جس طرح اللہ عز و جل نے خبر دی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے نکلے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور جانور بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے چٹان سے نکالا تھا، قوم سمود، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کی تھی کہ ہمارے سامنے ہی اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی یہ بات مانی، ان کے سامنے یہ معجزہ ہوا، اور اونٹنی جو تھی وہ ایک چٹان سے نکلی، چٹان باقاعدہ پھٹی اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اس اونٹنی نے ان کے سامنے بچہ دیا، لیکن مکر گئے، نہیں ایمان لائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت دی کہ اچھا ایک دن آپ نے پانی پینا اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ لوگ جو تھے بپھر گئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے سازش کی اور پھر اس اونٹنی کی کونچیں ڈال دی، کونچیں جو تھی وہ کاٹ دی، جس سے وہ مر گئی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا تھا۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ وہ بے جان چیز سے جاندار پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ بنجر زمین سے یا ایک بے جان بیج سے ایک پورا درخت اگانے پر قادر ہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ وہ ایک زمین سے جانور نکالے۔ پھر یہ کہ دابا کیا کرے گا، یہ جانور لوگوں سے کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ جو ہے کلام کرے گا، تو کلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ جو ہے وہ ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ جو ہیں ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب وہ نکلنے کے بعد کیا کرے گا، وہ لوگوں کو آگ سے داغے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور نکلے گا اور لوگوں کی ناکوں کو داغے گا، پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے، حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدے گا اور کوئی اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، وہ کہے گا کہ ایک ایسے شخص سے جس کی ناک کو آگ سے داغ لگا ہوگا۔ داغ لگانے کی اوپر تصویریں دکھائی ہوئی ہیں کہ عربوں میں جو ہے نا یہ کام کیا جاتا تھا کہ اپنے جانوروں کو داغا جاتا تھا اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک داغ لگانے کا علاج بھی ہے نا، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا کہ 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، حجامہ، شہد اور داغ لگانا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں جو ہوں داغ لگانے کو ناپسند کرتا ہوں، تو ہمیں پھر ہماری امت کے لیے جو ہے اس چیز میں کراہت ہے کہ ہم لوگ داغ لگوا کے علاج کروائیں۔ تو بہرحال یہ ایکسٹرا بات تھی۔ اب یہاں کیا ہے کہ اس کے داغنے کی کیفیت کیا ہوگی اور یہ صورتحال کب تک جاری رہے گی، کیا آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشان باقی رہے گا؟ جب دابا لوگوں کو داغے گا تو حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا اور مومن کافر سے ممتاز ہو جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو لوگ ایک عرصے تک اسی حال میں رہیں گے، کچھ عرصے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے کہ اے مومن یا اے کافر۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنا چاہے گا تو ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا تو جو مومنوں کی روح کو قبض کر لے گی، کیونکہ قیامت صرف شریر لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں ظاہر ہوگا اور 40 کی مدت پوری کرے گا، میں نہیں جانتا کہ یہ 40 دن ہے، 40 ماہ ہے یا پھر 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور ان کی شکل و شباہت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر ڈالیں گے، پھر لوگ 7 سال اسی طرح گزاریں گے کہ کہیں بھی 2 شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کی روح کو قبض کر لے گی جس کے دل میں ذرا برابر ایمان یا بھلائی ہوگی۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کی کھو میں بھی داخل ہو جائے گا تو یہ ہوا وہاں بھی اس کی روح قبض کر لے گی، اور اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کی شرنگیزی میں پرندوں کی سی تیزی ہوگی۔ انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوگا اور نہ ہی برائی کا، یعنی بہت ہی زیادہ یہ برے لوگ ہوں گے۔ اور ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے تم کیا کہتے ہو؟ تو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات مان لیں گے اور ان کے پاس رزق کی خوب فراوانی ہوگی، زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوگی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان گناہوں کے باوجود بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہو، تو یہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ اللہ کی بہت زیادہ نافرمانیاں کر رہا ہے، کھلے عام ظلم اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں ہی وہ بڑے عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہے، تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے نا، اگر واقعی وہ غلط ہے یا اگر واقعی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے تو کیوں اس کو اتنی نعمتیں دی جا رہی ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ خاموش ہیں، اس کے ظلم پر کچھ نہیں کہتے؟ تو یہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے یا اس قوم کو یا ان لوگوں کو اچانک سے پکڑتے ہیں۔ یہ ڈھیل اس وجہ سے ہوتی ہے کہ شاید بندہ جو ہے توبہ کر لے، یا پھر یہ ڈھیل اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ مزید آگے سے آگے گناہوں میں بڑھے، تاکہ پھر جب اس پر عذاب آئے تو پھر اس کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا جائے۔ تو یہ لوگ گناہوں میں بہت آگے ہوں گے، ایون شرک کرنے لگ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی زندگی بڑی عیش و عشرت سے گزری ہوگی، تو پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ جسے بھی یہ آواز پہنچے گی وہ گردن ایک جانب سے جھکا کر آواز سننے کی کوشش کرے گا، تو دوسری طرف کو اوپر اٹھا لے گا۔ سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے ہوس کی لپائی کر رہا ہوگا، اور وہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے نا کہ قیامت جو ہے جب سور پھونکا جائے گا تو کتنی تیزی سے آئے گی کہ ایک شخص جو ہے وہ اونٹوں کا ہوس لیپ رہا ہوگا، تو اس اسنا میں جو ہے نا وہ قیامت آ جائے گی۔ پھر آتا ہے کہ ایک جو ہے آدمی دودھ دھو کے نکلے گا، ابھی اس نے پیا بھی نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص روٹی والا کھا ہوگا اور نوالا ہے وہ ابھی اس کے منہ تک نہیں گیا ہوگا، ابھی ہاتھ میں ہی ہوگا، جا رہا ہوگا منہ کی طرف، تو قیامت آ جائے گی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ لمحے، جیسے آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے نا، کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کی دیر میں جو ہے نا وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، جس کے دل میں ایک دانے کے برابر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یہ اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس ہوا کے چلنے کے بعد نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، زمین پر صرف شریر رہ جائیں گے اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلی قیامت کی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ جو روز ہم لوگ اس کو مشرق سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایک دن یہ کہاں سے نکلے گا؟ جہاں پر یہ غروب ہوتا ہے۔ لوگ ایک صبح سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے سورج کو پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ مشرق سے ہی طلوع ہوتا آیا ہے، مگر اس روز اچانک سے سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، یا ان کے پاس ان کا رب آ جائے، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔
جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں بھلائی کے کام نہ کر چکا ہو. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور زمین سے جانور کا نکلنا. اس موقع پر توبہ کا دروازہ بند کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے پہلو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو ایمان بالغیب نہیں رہے گا، بلکہ یہ فرعون کے اس ایمان کی طرح ہوگا کہ جب اسے غرق ہونے کا یقین ہو گیا تو وہ ایمان لانے لگا. تو دیکھیں اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ موت کو دیکھ کر توبہ کرنا وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز ہمیں دنیا میں یا اس دنیا کی زندگی میں ریکوائرڈ ہے ہم سے، وہ یہ ہے کہ ہم بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، بن دیکھے اس کی نافرمانی سے بچیں. تو جب کسی نے موت کے فرشتے دیکھ لیے، اس کے سامنے غیب کا دروازہ کھل گیا، غیب کا پردہ ہٹ گیا، تو اب جو ہے وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، پھر تو ڈیفینیٹلی وہ کہے گا کہ ہاں میں اب ایمان لاتا ہوں. تو تب جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا ہم ایسی چیزوں پر کیوں ایمان لیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. تو اسلام کا آدھا حصہ جو ہے یا آدھے سے زیادہ حصہ اس کا تعلق غیب سے ہی ہے. جو نہیں دیکھا اس پر ایمان لاؤ، جو نہیں نظر آتا اس کے آگے خود کو جھکا دو. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی نہیں چھوڑی دنیا میں. آپ اپنی آپ پر غور کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، آپ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے. اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ذات ہے جو یہ سب کچھ کرنے والی ہے. پھر آگے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. بس جب وہ طلوع ہو جائے گا اور سارے لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی بھی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا ہوگا. قیامت اس حال میں واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا اور وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے، جس کے قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی. آپ دیکھیں جیسے ہم لوگ بازار میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں، کپڑے کی دکان پر کپڑے والا تھان کھول کے ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، ابھی صرف اس طرح ہوگا کہ دکان والا اور گاہک ابھی وہ دیکھ ہی رہے ہیں، ابھی اس نے لپیٹا نہیں ہے یا ابھی خریدنے والے نے خریدا نہیں ہے کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہوں گے. ٹھیک ہے، قیامت بھی ایسے آئے گی اور انسان کو موت بھی ایسے ہی آ جاتی ہے. پھر یہ کہ وہ اس میں اپنے ایک شخص جو ہے وہ جانور کا دودھ دھو کر لے کر جا رہا ہوگا اور وہ اسے استعمال بھی نہیں کر سکے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا اور وہ اس میں اپنے جانوروں کو پانی بھی نہیں پلا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور ایک شخص لقمہ منہ کی طرف اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ اسے کھا نہیں سکے گا کہ قیامت رونما ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول کو زیادہ علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج چلتا ہے روزانہ، ٹھیک ہے، یہ چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے اپنے مستقر میں پہنچ جاتا ہے، پھر یہ سجدے میں گرتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو، جہاں سے تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ. وہ لوٹتا ہے، اپنے معمول کے مطلع پر طلوع ہو جاتا ہے، پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے اپنے مستقر میں جا پہنچتا ہے اور وہ سجدے میں گر پڑتا ہے اور وہ اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہیں پر لوٹ جاؤ. وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول کے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے. ایک روز وہ چلے گا، لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ وہ عرش الہی کے نیچے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہنچے گا. اس سے کہا جائے گا اٹھو اور آج مغرب سے جا کر طلوع ہو جاؤ، چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے. تو آپ ایک دفعہ امیجن کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ سورج کو طلوع ہوتا ہوا روز دیکھتے ہیں یا کبھی آپ نے دیکھا ہو تو ایک نارمل سی چیز لگتی ہے نا کہ ہاں اب سورج نکل رہا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی اس ڈائریکشن سے ہی روزانہ نکلتا ہے. ایک دن وہاں سے نکلنے کی بجائے اپوزٹ سائڈ سے نکلا ہے جہاں پر وہ غروب ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو امیجن بھی کرنا چاہے نا
ایک عجیب حالت ہو جاتی ہے، کیا سما ہوگا، کیسا سب کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ چاند ستارے اور یہ سب کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا طریقہ عبادت جو ہے وہ مختلف ہے. ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. تو بعض لوگوں کے مائنڈ میں سوال آتا ہے، اچھا تو پھر یہ جو ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اب سورج کیسے عرش کے نیچے جاتا ہوگا؟ تو ویسے بھی اب سائنس یہ پروف کر چکی ہے کہ سورج اپنے سولر سسٹم کے ساتھ ہمارے اسپیس میں جو ہے کسی ایک جگہ معلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چلتا پھرتا گھومتا پھرتا رہتا ہے. اللہ عالم یہ اپنے سولر سسٹم سے میچ جاتا ہے یا کیا ہے، لیکن یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے معاملہ. ہم سب نے اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا. تو قیامت کے دن یہ ساری حقیقتیں کھول کر سامنے آ جائیں گی کہ اصل کیا تھا اور یہ سب کچھ کیسے ہوتا تھا اور یہ کیسے اللہ کو سجدہ کرتے تھا. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دیں گے. ٹھیک ہے، تب تو سارے غیب کے پردے کھل جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور چاشت کے وقت دابا کا لوگوں کے لیے نکلنا ہے. ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو جائے گی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو جانور زمین سے نکلے گا وہ چاشت کے وقت نکلے گا. چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جس میں چاشت کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، زوال سے پہلے کا ٹائم. پھر ایک اشکال اور اس کا ازالہ. بعض لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور چاش کے وقت دابا کا نکلنا ہے، جبکہ دیگر روایات میں دجال کے خروج یا امام مہدی کے ظہور کو قیامت کی سب سے پہلے نشانی قرار دیا گیا. تو دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی، یعنی ان کی ترتیب ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بات تمام روایات کی روشنی میں راجع نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ بڑی علامتیں جو زمین کے رہنے والوں کے احوال کو بدل کر رکھ دیں گی، ان میں سب سے پہلی علامت تو خروج دجال ہے، اور یہ علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اور وہ علامات جن کا تعلق بالائی نظام کی تبدیلی سے ہوگا، یعنی اوور آل کائنات متاثر ہو رہی ہے، تو ان میں سب سے پہلے جو ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور ان علامات کا خاتمہ قیامت کے قائم ہونے پر ہوگا. غالباً خروج دابا بھی اسی روز واقع ہوگا جس دن سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاش کے وقت دابا کا لوگوں کے لیے نکلنا ہے، اور ان میں جو بھی پہلے ظاہر ہوئی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی. تو علامات قیامت سے پہلے پہلے نیک اعمال کا حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابة او خاصة احدكم او امر العامة. 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، یا دجال کا ظاہر ہونا، یا خروج دابا، یا تم میں سے کسی ایک کا خاص موت یعنی خاص وقت یا موت کا آ جانا، یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ قیامت کا قائم ہو جانا. تو ہم لوگوں کو نیک اعمال میں توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ نہ سوچیں آج کا کام کل کر لوں گی، اچھا پھر کر لوں گی پھر کر لوں گی، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ زندگی کتنی ہے. تو جو زندگی ملی ہوئی ہے، جو مہلت ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کو اپنے ہر اس لمحے پر حسرت ہوگی جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزارا. آپ دیکھیں ہم اپنے پورے 24 گھنٹوں میں سے کتنے منٹس، کتنے گھنٹے اللہ کو یاد کیے بغیر گزار دیتے ہیں. ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں سے، ہم موبائل پر کچھ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا اور ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، ہم نے اللہ سے بات نہیں کی، ہم نے کچھ ایسا نہیں پڑھا جس سے ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوں. تو کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے. قیامت کی نشانیاں پڑھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں یقین ہمارا جو ہے وہ پختہ ہو، پلس یہ کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. پھر اگلی نشانی جو ہے قیامت کی کہ آگ جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی. قیامت کی اگلی بڑی نشانی آگ جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی.
قیامت کی سب سے آخری علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی. ٹھیک ہے، یمن ایک علاقہ ہے، ملک ہے، تو اس جانب سے ایک آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو ارض محشر یعنی جس زمین پر حشر ہونا ہے، حشر یعنی سب جو ہے اکٹھے ہوں گے، تو اس طرف لے جائے گی. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ شام کا علاقہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہے کہ میدان عرفات میں قیامت قائم ہوگی. ایسا نہیں ہے، میدان عرفات میں جو منظر ہوتا ہے اس کو قیامت کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے بالکل ایک ہی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور مناجات کر رہے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی جو ہے پوری دنیا کے لوگ ایک ہی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. تشبیہ دی جا سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ وہیں پر ہی قیامت قائم ہوگی. احادیث سے شام کا پتہ چلتا ہے. تو یہ آگ جو ہے لوگوں کو ارض محشر کی طرف لے جائے گی اور انہیں وہاں جمع کرے گی. اور یہ آگ کیسی ہوگی، یہ کس طرح نکلے گی، کہاں سے نکلے گی، اس کے بارے میں کیا واقعات ہوں گے، یہ ہم دیکھتے ہیں. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو. آپ نے ذکر فرمایا دھواں، دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، خروج یاجوج اور ماجوج، 3 جگہ زمین کے دھنسنے کے واقعات یعنی مشرق میں زمین کا دھنس جانا، مغرب میں زمین کا دھنس جانا اور جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن کی طرف سے نکلنے والی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آگ عدن کے دور دراز علاقے سے نکلے گی جو لوگوں کو چلائے گی. پھر اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سے قبل بحیرہ حضر موت یا حضر موت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا تو ان حالات میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ صحابہ نے پوچھا ہو کہ کون سی جگہ رہنے کے لیے افضل ہے یا کس جگہ ہمیں جانا ہے فتنوں کے دور میں، تو اکثر جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف ہی رہنے کو اور شام کی طرف اشارہ کر کے جو ہے وہاں رہائش اختیار کرنے کو ترجیح دی. پھر یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں ایک نبی کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا. قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ اہل جنت کا سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا؟ اور وہ کیا سبب ہوتا ہے جس کے باعث بچہ اپنے والد یا والدہ کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو عبداللہ بن سلام جو تھے نا یہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے، تو بعد میں جو ہے یہ اسلام سے تو یہودیوں کا دشمن ہے. اور یہ کیوں دشمن سمجھتے تھے؟ تو اس کے پیچھے جو ہے ان کی یہ لاجک ہوتی تھی کہ یہ جو فرشتہ ہے یہ ہم پر ہماری پچھلی نسلوں پر جو ہے عذاب لے کر آتا رہا ہے، اس نے آ کے ہمارے بارے میں جو راز تھے وہ کھولے. مطلب یہ اپنا دشمن سمجھتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو. ایسے ہی ایک دفعہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا کہ ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ آسمان سے خبریں لے کر آتا ہے، ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس کون آتا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل. تو کہنے لگے وہ جبرائیل جو عذاب، لڑائی اور جنگ لے کر آتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے. اگر آپ میکائیل کہتے تو اچھا ہوتا کیونکہ وہ رحمت، نباتات اور بارش لے کر نازل ہوتا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا.
اور یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے دشمنوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ تو ان فرشتوں سے دشمنی یا اللہ کے اولیاء یا اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی، یہ گویا اللہ سے دشمنی کے مشابہ۔ اچھا، فرشتوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو جبرائیل کا بتایا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے اس بات کو اگنور کیا، اور پھر کہا کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ پھر یہ کہ اہل جنت کا پہلا کھانا ویل مچھلی کے جگر کا کنارہ ہوگا۔ اور جہاں تک بچے کی مشابہت کا معاملہ ہے تو مرد جب عورت سے جمع کرتا ہے اور اس کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی سبقت لے جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ پھر مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں تھیں جو وحی کے بغیر نہیں پتہ چل سکتی تھی، اور یہی حقیقت تھی۔ پھر ایک اشکال اور اس کا ازالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابا کا لوگوں کے لیے نکلنا، اور پھر یہ کہ ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو جائے دوسری اس کے فوراً بعد آ جائے گی۔ تو علامات قیامت کے سلسلے میں جو ترتیب پہلے گزر چکی ہے اس کی اس حدیث کے ساتھ کیسے موافقت کی جائے، یا اس حدیث سے مراد قیامت کی علامات ہیں، اور اس کی تائید بخاری کی دوسری روایات کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، ما اول امر الساعہ، یعنی قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پچھلی حدیث میں آیا نا کہ قیامت کی پہلی نشانی جو ہے وہ ایک آگ ہوگی، یعنی قیامت کا اب آغاز باقاعدہ جو ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلی علامت کیا ہوگی اس کے ظاہر ہونے کی، کہ یہ آگ جو ہے لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی، اور ڈیفینیٹلی میدان محشر پر جب اس طرف لے کر جا رہی ہے پھر سور بھی پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد پھر سارے جو مراحل قیامت کے آتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بارے میں تنبیہ، یہ آگ جو لوگوں کو حشر کے لیے اکٹھا کرے گی اس آگ کے علاوہ ہوگی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ارض حجاز میں ظاہر ہوگی، جس سے بسرا کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ ہم لوگوں نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں پڑھا تھا نا، تو یہ آگ جو جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ارض حجاز میں ظاہر ہوگی، تو یہ آگ 7ویں صدی ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے، اور یہ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے یعنی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر یہ کہ آگ لوگوں کو کیسے اکٹھا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو میدان حشر میں 3 طریقوں سے لایا جائے گا، کچھ رغبت اور خوف سے آئیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 2 3 3 4 4 یا 10 افراد ہوں گے۔ باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی، جہاں وہ کیلولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرا کرے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی وہاں رات گزارے گی، جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہاں صبح کرے گی، جہاں وہ شام کریں گے تو آگ بھی وہاں شام کرے گی۔ مطلب یہ کہ اس آگ کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں محض شام میں واقع ارض محشر کی طرف چلانا ہوگا۔ جب لوگ تھک جائیں گے کیلولہ یا نیند کے لیے رکیں گے تو اس وقت وہ آگ بھی رک جائے گی، لیکن جب کیلولہ سے بیدار ہو جائیں گے تو آگ بھی انہیں لے کر چل پڑے گی حتیٰ کہ انہیں شام میں پہنچا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ روز قیامت 3 گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک گروہ تو پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہوگا، دوسرا گروہ ایسا ہوگا جو کبھی چلے گا اور کبھی دوڑے گا، تیسرا گروہ ایسا ہوگا جسے فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر لائیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ ان 2 گروہوں کو تو ہم نے معلوم کر لیا، مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجے گا کہ کوئی سواری باقی نہیں بچے گی، حتیٰ کہ ایک شخص جس کا ایک خوشنما باغ ہوگا اسے ایک چھوٹے کجاوے والی عمر رسیدہ کمزور اونٹنی دی جائے گی، مگر وہ اس پر سوار نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پر یہ کہ جو جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جو ہے بڑی عمدہ اور اعلیٰ
तरीके से वो मैदान महशर की तरफ जाएंगे, क़यामत के रोज़ उठाए जाएंगे, और जिनके दरमियाने दरमियाने हैं वो फिर इन ग्रोहों में शामिल होंगे कि कभी चलेंगे तो कभी रुकेंगे, और फिर जो गुनाहगार हैं, कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, वो जो है फिर उनको फरिश्ते चेहरों के बल घसीट कर लाएंगे। सवाल पैदा होता है कि मेरा और आपका शुमार किन में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों में शामिल फरमाए कि जिनके लिए कुरान पाक में कहा गया कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के उनके लिए उस दिन कोई खौफ, कोई गम नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक का ख़ात्मा हुआ, एंड हो गई, और इसके लास्ट में जो इसके ऑथर हैं डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल अरीफ़ी, उन्होंने जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया हुआ है, और ये कि अपनी नीयत के इखलास की जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो कोई ऐसी किताब मुरतब करें जिसमें वो सारा कुछ लिखें। प्लस मुझे इस किताब की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने साथ में पिक्चर्स को मेंशन किया है। हम में से बहुत से लोग इस मामले में सुस्ती का शिकार हो जाते हैं कि अब कौन जाके इंटरनेट पर सर्च करे, वो इलाका ढूंढे, उस इलाके का नाम क्या है और ये सब। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ हर हर चीज़ को इसमें मेंशन किया, और किसी भी टॉपिक पर जो जो सवाल इंसान के जहन में आ सकता था, उन सारे सवालों के जवाब इन्होंने इस बुक में बहुत आसान तरीके से दिए। अल्लाह ताला जो है उनसे ये कोशिश कबूल फरमाए, हम सबको उनके लिए सदका जारिया बनाए, और हम सब ने जो इस किताब से सीखा, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसके अहसन पहलू पर अमल कर सकें, हम इसको लोगों में, अपनी नस्लों में, अपने प्यारों में आम कर सकें, हम उनको भी ये चीज़ें सिखा सकें, उनको बता सकें कि वो वक्त जो है वो बहुत करीब आ चुका है, और हम जिस दौर में रह रहे हैं ये वो दौर है जो फितनों से भरा हुआ दौर है। यहाँ पर सुबह ईमान की हालत अच्छी होती है तो शाम तक बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें तो आप खुद भी मुशाहिदा कर रहे होंगे कि दीन पर चलना आज के दौर में कितना मुश्किल हो गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान, अल्लाह ताला पर तवक्कुल, अल्लाह ताला से मोहब्बत, इन चीज़ों का जिनका ताल्लुक़ ग़ैब से है, उन सब पर ईमान रखना, उन सबको प्रैक्टिस करना, ये वाक़ई आज बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर ये बात कि हम लोग दुनिया की रंगीनियों में बहुत ज़्यादा खोकर जो है ना इन चीज़ों से गाफिल हो जाते हैं। हम मौत को ही देख लें, हम सबको पता है मौत आनी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से कितने हैं जो उसको याद करके उसके बारे में वाक़ई फ़िक्रमंद होते हो और फिर उसके लिए तैयारी करते हो। तो अल्लाह ताला हम सब से कबूल फ़रमाए, हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इख़लास से नवाज़े। हमसे जो कमी कोताही हुई इस किताब को पढ़ने पढ़ाने के दौरान में, अल्लाह ताला हमसे दरगुज़र फ़रमाए। ये जो 1 घंटा हम लोगों ने अल्लाह ताला के लिए निकाला, अल्लाह ताला इन सारे मिनट्स, इन सारे लम्हात को हमारे नेक अमाल में, हमारे अमाल की हसनात में शामिल फ़रमाए, और ये औक़ात कल क़यामत के दिन हमारे नेक अमाल के मीज़ान को भारी करने का सबब बने। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन या रब्बल आलमीन। से कोई अपना फीडबैक देना चाहे कि आपने क्या सीखा, या कोई चीज़ जो आपके अमल में आई हो, कोई ऐसी बात जिससे आपको लगा हो कि आपके अंदर चेंजिंग आ रही है, तो ज़रूर शेयर करें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ग्रुप में मेरा नंबर है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी फ़रीहा शरीफ, आप अनम्यूट कीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے وقتی اتنے دن گزر گئے اتنی جلدی کچھ پتہ ہی نہیں چلا میری. اور الحمدللہ صرف ابھی تک ایک ہی کلاس مس ہوئی ہے جو میں نے لے سکی لائیو، تو میں سے میں لیتی رہی ہوں. تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھا. یہ ساری نشانیاں اس میں سے مجھے کتنی ہمیں شاید 2% صرف پتہ تھی. بالکل ایسا تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا. اب الحمدللہ اب یہ ہے کہ اب قیامت کو یاد کرتے ہیں تو ذری سی بات عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اب جیسے سورۃ کہف کی بھی اب الحمدللہ 10 آیات تو وہ بھی حفظ ہو چکے ہیں، وہ بھی اب روٹین میں شامل ہیں، پہلے نہیں تھی. تو الحمدللہ. الحمدللہ بہت کچھ سیکھے، بہت کچھ سیکھے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جزا دے جنہوں نے ہمیں یہ بک پڑھائی ہے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھائی ہے. اب تو آپ کے ساتھ اتنا دل لگ گیا ہوا ہے، اب میں سوچ رہی ہوں آپ سے پوچھ رہی ہوں نیکسٹ کون سا آپ نے کورس پلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے میں ضرور اناؤنس کریں گے. جی اللہ تعالیٰ آپ سب سے بہت راضی ہوں اور آپ سب سے اپنے دین کا بہترین کام لیں. آمین رب العالمین. جی آپ میں سے کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا اپنے ویوز؟ جی فرحت نسیم جی. انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں جی الحمدللہ میں نے اس کورس سے بہت کچھ سیکھا، اور بہت سی چیزیں ایسی تھی جن کا ہمیں بالکل نہیں پتا تھا. کچھ چیزوں کا تو خیر پتا تھا، لیکن اس کے باوجود مطلب یہ ساری چیزیں جان کے انسان میں نا ایک دفعہ تو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر، کس طرح سے یہ سارا کچھ ہے اور ہم کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں جو ہے نا ساری چیزوں کا، بہت سی چیزوں کا شاید کچھ علم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی بھی اس طرف اتنی توجہ نہیں دیتے تھے. تو اب الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. تو باقی سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی اور ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر کے بہتر طریقے سے زندگی بسر کرنے کی، اور ان چیزوں کے بارے میں جن کا ہمیں معلوم ہوا ہے، پتہ چل چکا ہے، اب اس کے لیے ہمیں عمل کرنے کی اور بہترین طریقے سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ آمین خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی جزا دے. آمین وعیا کی. جی مناہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس بک سے. ایک ایک نشانی کا ڈیٹیل میں پتہ چل گیا اور ایمان اور تازہ ہو گیا کہ قیامت آئے گی. اور مطلب کہ پہلے پتا تھا لیکن اگنور کر دیتی تھی کہ قیامت بس ایسے ہی ہے، لیکن اب پکا یقین ہو گیا کہ قیامت آنی ہے. تو بہت فائدہ ہوا ہے، عمل میں بھی فائدہ ہو رہا ہے. اندر سے مطلب کہ بات آتی ہے کہ کرنا چاہیے عمل. قیامت کی نشانیاں ہونی ہے پوری. بہت فائدہ ہوگا وہ مجھے. سے کہتے ہیں میں دوسروں کو بھی بتاتی ہوں، اور دوسرے بہت اچھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح ہمیں پڑھایا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا، اور میرے عمل میں بہت زیادہ فرق آیا ہے، اور میرے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور میں آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں اس طرح کی بک پڑھائی ہے. میں دوسروں کو بھی بک پڑھنے کا کہتی ہوں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی بک پڑھائی ہے. جزاک اللہ خیر.
بارک اللہ فیک ویاکی. الحمدللہ. جی شازیہ، اگر آپ بولنا چاہتی ہیں تو میں جو مائک انمیوٹ کروں، آپ اپنی اسکرین پر آ کے اس کو انمیوٹ کریں. جی اب بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میم السلام. جی، یہ بک واقعی بہت اچھی تھی. آئی لائک اٹ. اور میں نے بہت کچھ سیکھا. سب سے زیادہ یہ ہے کہ میرا یقین بہت زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ قیامت بھی ہوگی اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. اور اپنے بہت سارے معاملات میں نے اللہ کی عدالت میں بھی چھوڑنے شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے، جب وہ ہے تو وہی ہر بات میں فیصلہ کرے گا. اور اس چیز نے میرے اندر وہ کانفیڈینس پیدا کر دیا جو میں کبھی تھوڑا سا کانفیڈینس کو لوز کر جاتی تھی. اب میں اللہ کے حوالے کر کے بات کو ختم کر دیتی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، اور یہ موقع صرف اسی لیکچر کی بدولت مجھے ملا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو بہت زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرے. آپ کی شکریہ. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. جی فاطمہ خاتون، آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی کچھ باتیں تو ہم لوگ کو پتہ تھی، لیکن بہت ساری باتیں جو آپ نے ڈیٹیل میں سمجھائیں بتائیں وہ پتہ ہی نہیں تھی آج تک. تو اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کا انداز بیاں اتنا اچھا ہے کہ ساری باتیں بہت کلیئر طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے. آمین یا رب العالمین. آمین آمین. بارک اللہ فیک. جی سعدیہ مقصود، آپ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی اس میں جو ہم نے نشانیاں پڑھی نا، تو اب کبھی بھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی یا کوئی اور بھی بتاتی ہے نا کوئی حدیث، جیسے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یا کسی اور بارے میں، تو مجھے ایک وہ تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے یہ پڑھی ہوئی ہے پہلے، مجھے اس کا مطلب سمجھ میں آیا ہوا ہے نا. کسی کو آگے اگر کوٹ کرنی ہو، اگر صحیح الفاظ نہیں بھی آتے لیکن ہم اس کا مفہوم بتا سکتے ہیں. اس طرح جب آپ پڑھاتی تھی چھوٹی نشانیاں، تو پھر میں اپنی ماما کو بتاتی تھی، ماما کہتی یہ بھی پوری ہو گئی، یہ بھی پوری ہو گئی. اسی طرح دعا میں بھی یہ ایڈ ہو گئی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھنا. اور اسی طرح کے ماشاءاللہ بہت اچھی بک تھی، انتظار ہوتا تھا. آپ اسی طرح کوئی اور بک پڑھائیے گا، یہ 9 سے 10 o'clock. انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمدللہ. اور واقعی اس چیز سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ خود پڑھتے ہیں آپ اس کا ریفرنس چیک کر لیتے ہیں، آپ کو ایک تسلی ہو جاتی ہے، آپ کا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر میں کہیں اور سنوں گی نا تو مجھے پتہ ہے کہ ہاں میں نے یہ پڑھی ہوئی ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بک ریڈنگ بہت ضروری ہے. اور آج کے دور میں ہم لوگ بک ریڈنگ کی طرف بہت ہی کم آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ زیادہ یہ جو ہے گیجٹس یوز کرتے ہیں یا ہمارا زیادہ ٹائم انہی چیزوں پر ہی گزر جاتا ہے. تو کوشش ضرور کریں کہ بک ریڈنگ تھوڑی نہ تھوڑی جتنی ہو سکے 1 پیج 2 پیج ضرور کرتے رہیں. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، انسان کے اندر بہت وسعت پیدا ہوتی ہے. اور جیسے کہ یہ کوٹیشن بھی ہے نا کہ ریڈرز آر دا لیڈرز، تو لیڈر وہی بنتا ہے جو ریڈر ہوتا ہے. اور ریڈر وہی بن سکتا ہے جو اپنے آپ کو مطلب اس جگہ پر بیٹھ کر اس کتاب کے اندر کھو کر خود کو فوکس کرنے کا عادی ہو. یہ کتابیں ہمیں فوکس کرنا بھی سکھاتی ہیں، بہت کچھ سکھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے شوق میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم نافع عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے کورس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں. آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلم
ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. رسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه. هيا يعرب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه.